آدمی کی پہچان کے لیے کیا لائیں گے جناب؟ ڈاکومنٹ لاؤ، کون سا؟ ماں باپ دادا کا کھتیانی زمین ہو کہ والا ہو، اور پتا چلا کہ یہاں بھینس کے گائے کے کان میں لگا دے رہے کیا آدھار، بھینس اور گائے کا بھی CAA ہونا چاہیے کہ یہ گائے اور بیل بھینس کا کوئی کھتیانی ڈاکومنٹس ہے کہ نہیں۔ جب گائے بیل بھینس کو آدھار کے ذریعے سے بھارتیہ بیل، بھارتیہ گائے، انڈین گائے ان کو ثابت کیا جا سکتا ہے، تو انسان کو جس آدھار سے وہ ووٹ ڈال کر آپ کو PM اور CM بنایا ہے، تو اس آدھار سے، اس ووٹر کارڈ سے اس کا CAA کیوں نہیں ثابت ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو بے وقوف بناتے، 2 لاکھ روپے انسانوں کے گھر کے لیے نہیں آتے، گائے کو گھر کے بنانے کے لیے آ جاتے۔ پاگل ہو گئی ہے یہ گورنمنٹ، اور جہاں پر انسان بنائے جاتے اس کو تالا لگاؤ۔ نوجوانوں کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا، ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں نیتاؤں سے کہ نہیں، ہم اگر اس نیتا کے خلاف بولیں گے تو یہ ہم کو جیل میں ڈلوا دے گا۔ ایک بات یاد رکھو، جیسے نماز پڑھنے کے اوپر تقریر کرنا فرض ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز کی تبلیغ کے لیے آواز بلند کرنا ضروری ہے، تو وہیں پر اگر آپ کے سماج میں اگر آپ کا نیتا کرپٹ ہے، اگر آپ کا راجنیتا کرسی پر بیٹھ کر گڑبڑ گھوٹالا کرتا ہے، تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا بھی فرض ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کا بیان کرنا صرف ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کے سماج میں اگر کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے تو آپ اپنی وسعت کے مطابق آواز بلند کریے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ محمد رسول اللہ نے حدیث مبارکہ کے اندر صراحتاً کہا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان، رواه المسلم، اور کما قال علیہ الصلاة والسلام، اللہ کے نبی نے کہا اگر تمہارے سماج کے اندر اگر کوئی شراب پی رہا ہو تو اس کو روکو، زبان سے بھی ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اگر اس سے بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھو کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میں دل سے اس فعل کو برا سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کے قوم کے، اگر آپ کے پنچایت کے اندر کوئی ممبر گھوٹالا کرتا ہے، اگر آپ کے پنچایت کے اندر ممبر، مکھیا، سرپنچ، MLA، MP، CM، PM کوئی بھی، دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ نظام ہے ہمارے بیچ میں، ہمارے اسلام میں، اگر کوئی قائد ہو، چاہے وہ امیر المؤمنین ہو، چاہے وہ CM یا PM ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کو ہمیں جنتا کو ادھیکار ہوتا ہے اس کی غلطی پر نشاندہی کرنے کا۔ ایک شعر کرتا ہے، پارلیمنٹ میں ابھی کیا ہے، کیا آپ وہ زمانہ دل الہی کا گیا ہے، اگر آپ غلط کرو گے تو ہم غلطی پر سرزنش کریں گے۔ جیسے عمر فاروق کے زمانے کے اندر، عمر فاروق کو اس وقت کے 22 لاکھ مربع میل کے علاقے کے PM تھے، پرائم منسٹر تھے، لیکن ایک صحابی نے کہا، اے عمر فاروق، میں جانتا ہوں کہ آپ کی بازوؤں کے اندر طاقت ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کے ڈر سے 40 قدم دور سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اپنا راستہ بدل دیتا ہے، لیکن یہ عمر فاروق، آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ ہمارے مکھیا جی ہیں، آپ ہمارے PM صاحب ہیں، آپ ہمارے CM صاحب ہیں، آپ ہمارے ممبر صاحب ہیں، اگر آپ میرا حق نہیں دو گے، اگر آپ میرا بردھا پنشن نہیں دو گے، اگر آپ ہمارا اندراواس نہیں دو گے، اگر آپ میرا وظیفہ، اس وقت وظیفہ چلتا تھا، اگر آپ میرا وظیفہ نہیں دو گے تو اے عمر فاروق، میں بھول جاؤں گا کہ آپ سے ڈرتے ہیں شیطان، میں بھول جاؤں گا کہ آپ ایک بہادر ہیں، بہادر سپاہی ہیں، میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اگر کوئی غلط کرے تو روکو۔ عمر فاروق، میں کہوں گا کہ عمر فاروق یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نیچر میں ہے، یہ آپ کے خون میں ہونا چاہیے، یہ آپ کے خون کے اندر، آپ کے دلوں کے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے۔ غلط کو غلط کہیے، تبھی آپ کے ایمان کا ادنا حصہ ہے۔ اگر غلط کو غلط نہ کہیں، ہم غلط کو غلط نہ کہیں، پتا چلا وہ بھی PC کھا رہا ہے، وہ بھی TC کھا رہا ہے، چلو چلنے دو۔ آج 2 پنچایت کی خبر میرے پاس پہنچی، دیکھیں میں ایک عالم دین ہوں، طالب علم ہوں،
لیکن میرے پاس اپنے علاقے کے اندر کچھ کرپشن اگر ہوتا ہے تو ہمارے جو لوگ وہاں پر ہیں تو بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں سماج میں، بہت اچھے مکھیا بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے ایم پیز بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مکھیا ایسا ہے الحمدللہ، وہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ تمہارا یہ کام ہو جائے، تم کو گوشالہ بنوانا ہے تو ٹھیک ہے بناؤ، اپنا بھی پیسہ لگاؤ، ہم بھی جو جہاں تک لگ سکتا ہے لگاتے، ڈاکومنٹس دو، تم زیادہ نہیں 1,87,000 میں سے 7,000 روپے ہم کو دے دینا، چونکہ میں مکھیا ہوں، میرے تھرو سے کام ہو رہا، وہ ایک الگ بات ہوئی۔ لیکن آج پتا چلا 87,000 روپے کا کام ہوا، 1,00,000 روپے ہضم کر گئے۔ 3 نمبر اینٹ استعمال کیا گیا، 3 نمبر اینٹ پوچھو اس مکھیا جی سے، اس ممبر صاحب سے کہ 3 نمبر اینٹ اپنے گھر میں استعمال کیے ہو لگانے کے لیے؟ گورنمنٹ دیتی ہے 1 نمبر اینٹ استعمال کرنے کے لیے، تو آپ نے 3 نمبر کیوں استعمال کیا جی؟ یہ بولے گا کون؟ آپ کہیے گا کہ نہیں، بولیں گے تو مکھیا جی دبنگ ہے، اب مکھیا جی ہم کو اندر ڈالا، اندر کہاں ڈالا؟ جیل میں۔ کچھ نہیں ہوتا، اگر یہ ڈر رہے گا تو سماج کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ اگر سماج کا نوجوان جاگ جائے، اگر سماج کے اندر ہمارے نوجوانوں کے اندر اگر یہ امنگ ہو، دانشور لوگ اگر صحیح رہنمائی کریں تو کوئی بھی آدمی عبداللہ سالم کے ساتھ میں پی سی اور ٹی سی کھانے سے ڈرے گا۔ ہمارے علاقے میں 6 لاکھ روپے سالانہ جاتا ہے رجسٹرار آفس سے، بات پہنچتی ہے میرے کانوں تک۔ ہم نے کہا کہ کس لیے پہنچتی ہے؟ بڑا پی سی دینا پڑتا ہے ہم لوگوں۔ ہم نے کہا کہ آج کے بعد نہیں جانا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ اللہ نے مجھے کرسی نہیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کرسی نہ دی ہو، لیکن میری زبان کے لیے، میری زبان سے آواز نکلنے کے لیے مجھے کسی کرسی کی ضرورت نہیں۔ ہاسپٹل بن رہا ہے، کہیں پر ہاسپٹل بنتا ہے تو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کرسی میں بیٹھنے والے صاحب 50 لاکھ روپے پی سی۔ میرے نوجوانوں، میرے سماج کے دانشور لوگوں، اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو ہمارے سماج کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ ہم پہلے بھی آ کر کے وہاں پر بولے تھے کہ ہم کو بڑا خلق ہوتا ہے آپ کے اس علاقے کے لیے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ آپ کے علاقے کے اندر جو سڑکوں کی بری درگتی ہے، بری حالت ہے، ہمیں اسکول جانے میں صرف 50 میٹر کچا سڑک پڑتا، اتنی دقت ہوتی ہے بارش کے زمانے میں، آپ کو تو پتہ نہیں کتنی دقت ہوتی ہوگی، 500 میٹر آپ کو جانا پڑتا۔ پتہ چلا کہ بھائی جان نے بتایا، چچا صاحب نے جو پچھلے سال میرے پروگرام کے لیے بہت پریشان ہوئے تھے، ہمارے گھر پہ بھی گئے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا ٹینڈر ہو گیا۔ بھائی ٹینڈر ہو جائے، کام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کام نہیں کرتا ہے آپ کے علاقے میں، آپ کے سماج میں، تو آپ کو آواز بلند کرنا ہوگا۔ کوئی دبنگ ہو اپنی جگہ پر دبنگئی دکھائے، اپنی جگہ پر ہوگا، وہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹس ہے، آپ اپنی آواز بلند نہیں کیجئے گا۔ نوجوانوں، اپنے اندر قوت اور طاقت کا اظہار نہیں کیجئے گا۔ قانون نے، سمویدھان نے جب آپ کو یہ پرستھی، آپ کو یہ پرمیشن دی ہے تو پھر آپ اپنی طاقت کا استعمال کہاں کیجئے گا؟ اپاچی گاڑی میں بیٹھ کر 140 کی سپیڈ میں 140 کی سپیڈ بھگا کر آپ کی جوانی سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ نماز پڑھیے، سر پر ٹوپی رکھیے اور سماج کے اندر اچھا کام کیجئے، سماج کے اندر تبدیلی لائیے۔ اگر نہیں کرو گے یہ کام تو دوسرے آدمی یہ کام کریں گے۔ سماج کی اچھائی کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے میدان میں نہیں آؤ گے تو اللہ دوسروں سے اپنا کام لے گا۔ کن سے لے رہا ہے؟ RSS والوں سے لے رہا ہے، بجرنگ دل والوں سے لے رہا ہے، ABVP والوں سے لے رہا ہے۔ اکھل بھارت وشو پریشد کون ہے؟ کون ہے اکھل بھارت وشو پریشد؟ نوجوان طالب علموں کی، اسٹوڈنٹ جماعتوں، اسٹوڈنٹ لوگوں کی، نوجوان طالب علموں کی، لڑکوں کی ایک جماعت ہے، ایک تنظیم ہے۔ پورے بھارت کے اندر زمین سے لے کر کے یونیورسٹی تک، گاؤں سے لے کر کے بڑے بڑے یونیورسٹی اور کالجز تک ان کے ونگ بنے ہوئے۔ ہمارا کچھ نہیں بنا ہوا ہے۔ ہم نہ تو نماز پڑھ پاتے ہیں اور نہ تو ہم سماج کے اندر میں کچھ کر پاتے ہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو کیا بولتے ہیں ہمارے لوگ؟ ہاں، بڑا آیا، میرے تو بال سفید ہو گئے، راجنیتی یہ سکھانے کے لیے آیا۔ سماج کے اندر یہ انقلاب پیدا کرے گا، سماج کے اندر نوجوان کھڑے ہو جائیں اور دانشور لوگوں کی سرپرستی ہو جائے تو سماج کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو لکھ لیجئے، کل آ کر آپ ہمارے گریبان کو پکڑ کر کہہ سکتے ہیں اگر تبدیلی نہ آئے تو۔
میرے بھائیوں، میں کسی کی نشاندہی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ جاگو اب اٹھو۔ 2.5-3% لوگ ہیں، سکھ لوگ، ناک میں نکیل ڈال دیا ہے انہوں نے۔ آپ کو بھی کھڑا ہونا ہوگا۔ میں منتر اور شلوک تو نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ انتظار میں ہوں گے، اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے میرے نوجوانوں، بلکہ آپ کے اندر جو جوانی ہے، جو گرمی ہے، میں اس کو گرم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج میں پنچایت میں اچھا کام ہو تو زیادہ دور مت جائیے، آپ اپنے پنچایت کے اندر کمیٹی بنائیے اور ہر ایک گھر سے 100 روپے لیجیے۔ آپ پورے گھر پنچایت کے اندر 100، اگر 300 گھر ہیں تو 30,000 روپے ایک مہینے میں جمع ہوں گے، اور ایک سال میں 3,60,000 روپے جمع ہوں گے۔ 3,60,000 روپے میں آپ کے گاؤں کی غریب بچی کی شادی دلائی جا سکتی، آپ کے پنچایت کے غریب بچے کو تعلیم دلایا جا سکتا ہے، آپ کے غریب بچوں کو IPS DM IS IPS DM منسٹر بنایا جا سکتا ہے، بڑے بڑے پروفیسر بنائے جا سکتے ہیں آپ کے بچوں کو۔ لیکن یہ جب ہم چاہیں گے تبھی ہوگا۔ دنیا کی اور جماعتوں نے اور کمیونٹیوں نے ایسی اس طرح کے طریقے چلائی، لیکن ہم لوگ تو بس صرف ہمارے نوجوان کچھ نہیں کرتے، بڑے موبائل لے لیتے ہیں، اس میں وہ بھوجپوری کا گانا لگا لیتے، سب سے اشلیل گانا جن کے ہوتے ہیں بس وہی کانوں میں لیڈ لگا کر کے سنتے۔ میرے نوجوانوں ایسا ہے، ہمارے نوجوان جا رہے ہیں دہلیز پر، کوئی نہیں پوچھنے کے لیے آئے گا آپ سے۔ برما میں 46,000 مارے گئے، کوئی نہیں پوچھنے آیا، نہ عرب والا آیا، نہ مکہ والا، نہ مدینہ والا، نہ حجاز والے، نہ عراق والے، نہ شام والے، نہ فلسطین والے، نہ بوسنیا والے، نہ چچنیا والے، نہ افغانستان آیا، نہ بنگلہ دیش آیا، کوئی نہیں آیا۔ آپ کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو آپ کی یونٹی، آپ کا اللہ آپ کو ظالموں سے بچا سکتا، ورنہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میرے مسلم بھائیوں، اپنے بچوں کے اندر، اپنے نوجوانوں کے اندر ان کی گائیڈ لائن کیجیے۔ ہمارے نوجوانوں کی کوئی فیوچر پلان ہے؟ کوئی فیوچر پلان نہیں۔ یعنی فیوچر میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ نہیں، بس زیادہ سے زیادہ بچہ ہمارا اگر تھوڑا بڑا ہوا تو ہم اپنے بچے کو کیا کرتے ہیں کہ بابو جاؤ تم کہاں؟ دلی کمانے کے لیے۔ کیوں؟ تعلیم کا کوئی رجحان نہیں، ایجوکیشن کا، پڑھانے کا کوئی رسم و رواج نہیں ہے۔ اگر ہم سوچ رہے ہی پر کہ اپنے بچوں کو ہم تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کے اندر تھوڑی سی جانکاری آئے گی۔ ہم نے ایک ایگزامپل دیا تھا کہ ہمارے یہاں ایک ماسٹر صاحب تھے، انہوں نے صرف ایک آویدن دے دیا تھا بلاک کے اندر، ڈسٹرکٹ کے اندر، تو پورا بلاک اور ڈسٹرکٹ اٹھ کر کے اس کے گھر پہ پہنچ گیا تھا، اس ماسٹر صاحب کے گھر پہ، اور جتنے بھی لوگ تھے کھانے والے، پی سی اور ٹی سی کھانے والے، وہ سب کے سب کہے کہ ماسٹر صاحب واپس لے لیجئے، ہم کام کر دیتے۔ پتہ ہی آپ کو کتنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو نہیں چاہیے، کام کر لو۔ پڑھا لکھا تھا تو ہوا، اور کوئی ضروری نہیں، کوئی بہت بعید نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری خود کی تعلیم کا۔ جب ہم when I was completed my فضیلہ کورس from دارالعلوم دیوبند، مختصر میں کر رہا ہوں چونکہ آپ لوگ بھی ابھرے، میں جان رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر بھی بہت دیر سے سن رہے ہیں، آپ لوگ اکتا رہے، اور میں بھی بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، لیکن میں یہ ایگزامپل دے کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، جلسہ سننے کے لیے ہم لوگ آتے ہیں تو کچھ اچھی نیت کر کے آئیں کہ ہم سننے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم منتر نہیں سنیں گے صرف۔ اگر منتر سننا چاہو گے تو شروع سے آخر تک ہم منتر ہی سنا دیں، کیا اللہ بو کا میں کا کم، اللہ بو کا نکھاتا کم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آخری پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہے، آخری پیغمبر پر ایمان لانا ضروری، یعنی محمد کو صرف ماننا ضروری نہیں، بلکہ محمد جو میسج لے کر آئیں گے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور محمد رسول اللہ نے یونٹی بنائی تھی نوجوانوں کی، صحابہ کرام کی جماعت بنائی تھی آپ علیہ السلام نے، اور محمد کیا کسی سے ڈرتے تھے؟ نہیں ڈرتے تھے۔ قیصر و کسریٰ کے سامنے میں آپ علیہ السلام نے اپنے ایلچیوں کو، اپنے فرستادوں کو بھیجا، کسی سے ڈرے نہیں، بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر آپ نے بات کیا۔ وہ طاقت ہمارے میں نہیں ہے۔ اگر کوئی نوجوان سماج کا کھڑا ہوتا ہے، پل ہم ڈاؤن، یہ کل کا بچہ، ناک دبائیں گے تو دودھ نکلے گا،
آیا ہے تبدیل کرنے کے لیے علاقے کو، سماج کو، کیا ہے آپ کے اس بیٹے نے، عبداللہ نے۔ میں گرو نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں کرسی میں بیٹھا، آپ نے ہم کو کرسی میں تقریر کرنے کے لیے بٹھایا۔ چترویدی میں نے کوئی کورس نہیں